بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میرے چینل کے ویڈیو سب پسند آ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شوریں، شیرین، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کے میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی، اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا، اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اس کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر اور اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے، خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان، جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے، لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب جسم بنایا۔ فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قلب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا، اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ دل بغیر دروازہ کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے یہ خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قلب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا۔ پھر جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، داخل ہو جائے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی
وہ خاکی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرثا جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا، عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعہ مبارک کا دن تھا۔